السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہونے کے بیان، چلیے آج ہم اس کا بیان پڑھتے ہیں۔ صاحب ترتیب یعنی جس کے ذمے قضا نمازیں 6 سے کم ہیں، اگر وہ قضا نماز کی یاد ہوتے ہوئے اور وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے وقتی نماز پڑھے گا تو اس کی وقتی نماز نہ ہوگی۔ نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نماز موقوف رہے گی۔ اگر وقتی پڑھتا گیا اور قضا رہنے دی تو جب دونوں مل کر 6 ہو جائیں گی، یعنی چھٹی کا وقت ختم ہو جائے گا تو سب صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر اس درمیان میں قضا پڑھ لی تو سب گئیں، سب کو پھر سے پڑھے۔ فوت نمازوں اور وقتی نمازوں میں ترتیب ضروری ہے۔ فوت نمازیں تو قضا نمازی ہو گئی، اور وقتی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، ترتیب ضروری ہے۔ جبکہ فوت نمازیں 6 سے کم ہو، یعنی پہلے قضا نمازیں پڑھ لے پھر وقتی پڑھے۔ جیسے آج کسی کی فجر و ظہر و عصر و مغرب قضا ہو گئیں تو وہ عشاء نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، جب تک کہ ترتیب وار ان چاروں کی قضا نہ پڑھ لے۔ مسئلہ اگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کی وقتی اور سب قضائیں پڑھ لے تو وقتی نماز اور قضا نمازوں میں جس کی گنجائش ہو پڑھے، یعنی وقت میں گنجائش نہیں ہے، یعنی وقت نہیں ہے تو جو چاہے وہ پڑھ لے، باقی میں ترتیب ساقط ہے۔ جیسے نماز عشاء اور وتر دونوں قضا ہو گئیں اور فجر کے وقت میں 5 رکعت کی گنجائش ہے، یعنی 5 رکعت پڑھ سکتا ہے تو وتر کی قضا پڑھ کے فجر کی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ صرف 5 رکعت پڑھ سکتا ہے، اتنا وقت ہے تو صرف وتر پڑھ لے، وتر پڑھ کر پھر فجر کی پڑھ لے نماز۔ اگر 6 رکعت کی گنجائش ہے تو عشاء کی قضا پڑھ کر فجر پڑھ لے، یعنی اگر 6 رکعت کی گنجائش ہے تو 4 رکعت عشاء کی نماز قضا پڑھ لے فرض، اور 2 رکعت فجر کی پڑھ لے وقتی نماز۔ 6 نمازیں جس کی قضا ہو گئیں کہ چھٹی کا وقت ختم ہو گیا تو اس پر ترتیب فرض نہیں۔ اب اگرچہ باوجود وقت کی گنجائش اور قضا کی یاد کے وقتی پڑے گا اور وقتی ہو جائے گی، چاہے قضا نمازیں جو اس کے ذمے ہیں سب ایک ساتھ قضا ہو گئیں، جیسے ایک دم سے 6 وقتوں کی نہ پڑھی، یا سب ایک دم سے نہ ہوں بلکہ متفرق طور پر قضا ہو گئیں، یعنی جیسے 6 دن فجر نہ پڑھی اور باقی نمازیں پڑھتا رہا، لیکن ان کے پڑھتے وقت جو فجر کی قضا بھولا رہا، جب وہ نمازیں پڑھتا رہا تو کس کی قضا بھولا رہا؟ فجر کی قضا بھولے رہا۔ جب 6 نمازیں قضا ہو گئیں کہ چھٹی کا وقت بھی جاتا رہا تو ترتیب فرض نہ رہی، چاہے وہ سب پرانی ہو یا بعد۔ اگر 6 نمازیں کیا ہیں کا وقت بھی جاتا رہا تو ترتیب فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کیا ہو گئی؟ پرانی ہو گئی، اب ترتیب سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بعض پرانی، جیسے 1 مہینے کی نماز نہ پڑھی پھر پڑھنی شروع کی، پھر ایک وقت کی قضا ہو گئی تو اس کے بعد کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے ذمے 6 نمازوں سے زیادہ ہیں جن کی وجہ سے ترتیب جاتی رہے۔ اگر 6 نمازوں سے کم ہے تو ترتیب فرض ہے، یعنی پہلے فجر پھر ظہر پھر عصر، لیکن 6 نمازوں سے زیادہ ہے تو اس میں ترتیب فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب 6 نمازوں میں، جیسے اب دیکھیں یہاں پر 6 نمازوں قضا ہونے کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو گئی، تو اب اگر ان قضاؤں میں سے بعض پڑھ لی کہ قضا 6 سے کم رہ گئیں تو ابھی ترتیب والا نہ ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک 6 کی قضا نہ پڑھ لے، جب تک 6 کی قضا نہ پڑھے اب تک ترتیب نہ ہوگی۔ اگر آگے کی اس نے 2 قضا ہو گئی، جب سب کی قضا پڑھ لے تب پھر صاحب ترتیب ہو جائے گا۔ 6 یا اس سے زیادہ قضا نماز جس طرح اس قضا و عدم میں ترتیب کو ساقط کر دیتی ہے، اس طرح قضاؤں میں بھی ترتیب کو ساقط کر دیتی ہے، یعنی قضاؤں میں بھی آپس میں ترتیب نہیں رہتی، آگے پیچھے پڑھی جا سکتی ہیں۔ قضاؤں میں بھی کبھی کبھی ترتیب نہیں رہتی ہے تو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، یعنی عشاء میں ظہر کی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے 1 مہینے تک نماز نہ پڑھی، پھر اس مہینے کی نمازوں کی قضا اس طرح پر پڑھی کہ پہلے 30 فجر کی قضا پڑھی، پھر اس کے بعد 30 ظہر کی قضا پڑھی، اسی طرح 5 وقت کی قضا پڑھی، تو اس طرح قضا پڑھنا بھی صحیح ہے، یعنی پڑھ سکتا ہے۔ پہلے ایک بار فجر کی قضا ختم کر لے اور اسی طریقے سے ظہر کی کر لے، پھر عصر کی کر لے، جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں
اگرچہ ان کا پڑھنا جلد سے جلد واجب ہے، مگر بال بچوں کے حقوق اور اپنی ضروریات کی وجہ سے تاخیر کر سکتا ہے، لہٰذا کاروبار بھی کرے اور جو وقت فرصت کا ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ سب پوری ہو جائیں گی۔ مسئلہ قضا نماز نوافل سے اہم ہے، جو قضا نماز ہیں وہ نفل نماز سے اہم ہے۔ مان لیجئے کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو جو ہے قضا نماز پڑھنی ضروری ہے، نفل نہ پڑھے اس وقت، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضا نمازیں پڑھے تاکہ بری الذمہ ہو جائے۔ البتہ تراویح اور 12 رکعت سنت موقدہ کی نہ چھوڑے، یعنی کہیں یہ نہ چھوڑے کہ قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، جس کے ذمے جو ہے برسوں کی نمازیں قضا ہوں اور ٹھیک یاد نہ ہو کہ کتنے دن سے کون کون قضا ہو گئیں، تو وہ یوں نیت کر کے پڑھے کہ سب سے پہلے فجر جو مجھ سے قضا ہوئیں اس کو ادا کرتا ہوں، یا سب میں پہلے ظہر عصر جس کی قضا پڑھنا چاہیے اس کی نیت کرے، اور اسی طرح سب نمازوں کی قضا پڑھ ڈالے یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ سب ادا ہو گئی۔ بالغ ہونے کی عمر کیا ہے، کب بالغ ہوتا ہے؟ تو آدمی چاہے عورت ہو یا مرد، جب سے بالغ ہوتا ہے اسی وقت سے اس پر نماز روزہ وغیرہ فرض ہو جاتا ہے۔ جب لڑکا لڑکی بالغ ہوتے ہیں تو اس پر اسی وقت سے فرض نمازیں کیا ہو جاتی ہیں، فرض ہونے لگ جاتی ہیں۔ کیا کیا چیزیں فرض ہو جاتی ہیں؟ روزہ، نماز۔ عورت کم سے کم 9 برس میں، زیادہ سے زیادہ 15 برس میں بالغ ہو جاتی ہے، 9 برس میں یا 15 برس میں، اور مرد کم سے کم 12 برس میں اور زیادہ سے زیادہ 15 برس میں بالغ ہو جاتا ہے۔ 15 برس کی کم عمر والے کو چاہے مرد ہو یا عورت شرع میں بالغ مانا جاتا ہے۔ اگر 15 برس کی عمر کی جو ہے والے کو کیا مرد ہو یا عورت، ان کو شرع میں کیا مانا جاتا ہے، شریعت میں بالغ مانا جاتا ہے، چاہے بالغ ہونے کی نشانیاں پائی جاتی ہوں یا نہ پائی جاتی ہوں تب بھی وہ 15 برس کے بالغ مانے جاتے ہیں۔ جاہل گنوار ہونا عذر نہیں، تو ان پڑھ یا گنوار ہونا یا عورت ہونا کوئی عذر نہیں ہے، سمجھ آ گیا؟ سب پر شرع کی ضروری باتیں سیکھنا فرض ہے۔ اگر اپنے فرائض و واجبات کو نہ جانے گا تو گناہگاروں اور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اب نماز کا فدیہ کیا ہے؟ جس کی نمازیں قضا ہو گئیں اور وہ مر گیا تو اگر فدیہ دینے کی وصیت کر گیا اور مال بھی چھوڑا تو تہائی مال سے، یعنی تیسرے حصے سے ہر فرض اور وتر کے بدلے آدھا سا یعنی گیہوں یا 1 سا جو صدقہ کرے، اور اگر مال نہ چھوڑا اور وارث فدیہ دینا چاہیں تو کچھ مال اپنے پاس سے یا قرض لے کر مسکین کو صدقہ دے دیں۔ جب مسکین مال پر قبضہ کر لے تو اپنی طرف سے وارث کو ہبا کر دے اور وارث بھی اس پر قبضہ کر لے، پھر یہ وارث مسکین کو دے دے، یوں ہی لوٹ پھیر کرتے رہے یہاں تک کہ سب نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر مال چھوڑا لیکن وہ کافی نہیں ہے، جب بھی یہی کرے، اگر مرنے والے نے فدیہ جو ہے دینے کی وصیت نہ کی ولی اپنی طرف سے بطور احسان فدیہ دینا چاہے تو دے دے۔ مسئلہ جس کی نمازوں میں نقصان و کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی بات ہے، اور کوئی خرابی نہ ہو تو نہ چاہے اور کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے، تمام رکعتیں بھری پڑھے اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری رکعت کے بعد قاعدہ کرے اور 1 رکعت اور ملائے کہ 4 رکعت ہو جائیں گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب قضائے عمری کچھ نہیں ہے، یعنی بعض لوگ شب قدر یا آخر رمضان میں جو نماز قضائے عمری کے نام سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضاؤں کے لیے کافی ہے، بالکل غلط ہے، باطل محض ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے قضائے عمری یعنی ایسی کوئی نماز نہیں ہوتی کہ پڑھ لی کہ ساری نمازیں معاف ہو گئیں، بلکہ آپ کو وہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ مسافر کی نماز کا بیان کیا ہے؟ شرع میں مسافر وہ ہے جو 3 دن کی راہ تک جانے کے ارادے سے بستی سے باہر ہو، یعنی 3 دن تک راستے میں رہا، اس کو مسافر کہتے ہیں۔ دن سے مراد سال کا سب سے چھوٹا دن ہے، اور 3 دن کی راہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح سے شام تک چلے، بلکہ دن کا اکثر حصہ مراد ہے۔ مثلا شروع صبح صادق سے دوپہر ڈھلنے تک چلا، پھر ٹھہر گیا، پھر دوسرے اور تیسرے دن یوں ہی کیا، تو اتنی دور تک کی راہ کو مسافت سفر کہیں گے۔ دوپہر کے بعد تک چلنے میں بھی
برابر چلنا مراد نہیں، بلکہ عادتاً جتنا آرام لینا چاہے اتنا درمیان میں ٹھہرتا بھی جائے، اور چلنے سے جو مراد ہے میانی چال چلے، یعنی نارمل، نہ تیز نہ سست۔ خشکی میں آدمی اور اونٹ کے درمیان چال کا اعتبار ہے، اور پہاڑی راستے میں اسی حساب سے جو اس کے لیے مناسب ہو، اور دریا میں کشتی کی چال اور اس وقت کی جب ہوا نہ بالکل رکی ہو نہ تیز ہو، سمجھا گیا، ایسی چال بتائی گئی۔ کوئی کوس کا اعتبار نہیں کہ کوس کہیں چھوٹے ہوتے ہیں کہیں بڑے، بلکہ اعتبار 3 منزلوں کا ہے، اور خشکی میں جو ہے میل کے حساب سے جو ہے اس کی مقدار کیا ہے، 57 میل 3 فرلانگ، ٹھیک ہے، 57 میل 3 فرلانگ ہے۔ قصر کے مسافت کیا ہے، یعنی 3 دن کی راہ کو تیز سواری پر 2 دن یا کم میں طے کر لیں تو مسافر ہے، اور 3 دن سے کم کے راستے کو زیادہ دنوں میں طے کیا تو مسافر نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیا مطلب؟ 3 دن کی راہ کو تیز سواری پر 2 دن یا کم میں طے کرے تو مسافر ہے، اور 3 دن سے کم کے راستے کو، جو 3 دن سے کم کا راستہ اس کو زیادہ دن میں کور کر رہا ہے تو وہ مسافر نہیں ہے۔ دونوں چیز سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ کو۔ خشکی کے صاف راستے میں 57.5 میل کی راہ ریل یا موٹر وغیرہ سے 1 گھنٹے میں طے ہو جاتی ہے، تو اس ریل یا موٹر وغیرہ کا سوار 1 ہی گھنٹے کے سفر میں شرعی مسافر ہو جائے گا، اور قصر وغیرہ سفر کے احکام اس پر جاری ہو جائیں گے۔ یعنی آپ نے کتنی دور کا سفر کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کس پر جو ہے سوار ہیں، یعنی اسپیڈ والی ٹرین پر یا گاڑی پر جو 1 گھنٹے میں آپ کو 3 دن کا سفر طے کر دے گی۔ خالی سفر کی نیت سے مسافر نہ ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہے کہ بستی کے آبادی سے باہر ہو جائے، یعنی شہر میں ہو تو شہر سے باہر ہو جائے، گاؤں میں ہو تو گاؤں سے باہر ہو جائے، اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے ملی ہے اس سے بھی باہر ہو جائے۔ مثلا اسٹیشن جہاں آبادی سے باہر ہو تو اسٹیشن پر پہنچنے سے مسافر ہو جائے گا، جبکہ مسافر نے دوری سفر تک جانے کا ارادہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص اسٹیشن پر ہے اور اس کا ارادہ دور تک جانے کا ہے لیکن گیا نہیں تب بھی مسافر ہو جائے گا۔ اب اس میں سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا وہاں سے 3 دن کی راہ کا ارادہ ہو۔ کتنے دن کی؟ 3 دن کی راہ کا ارادہ ہو، اور اگر 2 دن کی راہ کے ارادے سے نکلا اور وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ کر لیا اور یہ بھی 3 دن سے کم کا راستہ ہے تو اس طرح مسافر نہ ہوگا، یعنی کہیں گیا اور پھر وہاں سے 2 دن کی راہ کے لیے نکل گیا تو جب مسافر نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے ایسے ساری دنیا گھوم آئے مسافر نہ ہوگا جب تک ایک جگہ سے پورے 3 دن کی راہ کا ارادہ نہ کرے، یعنی ایک جگہ سے۔ مثلا سفر کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن کا ارادہ متصل ہو، یعنی الگ الگ ہو سفر کا، لہٰذا اگر یوں ارادہ کیا مثلا 2 دن کی راہ پر پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے وہ کر کے پھر 1 دن کی راہ جاؤں گا تو یہ 3 دن کی راہ کا متصل ہو گیا، ارادہ نہ ہوا بلکہ مسافر بھی نہیں ہوا۔ یعنی آپ کا صرف سفر کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہاں کام کر لوں گا پھر 1 دن وہاں چلیں تو وہ مسافر نہیں ہے۔ اب میں اس میں مسافر کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ قصر کے معنی کیا ہے؟ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، یہ بتا دیا تھا میں نے۔ اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ مغرب اور فجر میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ صرف ظہر اثر و عشاء کے فرض میں قصر کرے۔ اگر مسافر قصر نہ کرے تو گنہگار ہوگا، اگر امامت کرے تو 2 ہی رکعت پڑھائے۔ سنت قصر نہیں ہے، سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھے، چاہے پوری پڑھی جائیں گی، البتہ خوف اور رواروئی کی حالت میں سنتیں چھوڑ سکتا ہے، کسی خوف کی وجہ سے معاف ہے، لیکن سنت کی قصر نہیں کر سکتا، یعنی 4 سنت کو 2 سنت نہیں پڑھ سکتا۔ مسافر نے بجائے قصر 4 رکعت پڑھی تو اگر 2 رکعت پر قاعدہ کیا تو نماز ہو گئی، اگر 2 رکعت پر اس نے قاعدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی، اگر 2 رکعت پر
قاعدہ نہ کیا تو نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے، یعنی اپنی بستی میں جب تک نہیں پہنچ سکتا تب تک وہ کیا رہے گا؟ مسافر ہے۔ یا کسی آدمی میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، یعنی اگر کوئی شخص کہیں سے چلا اور 3 دن تک چلا، مسافر ہو گیا، اگر کہیں وہ ٹھہرا نہیں، یعنی 15 دن تک نہیں ٹھہرا، تو وہ تو کب تک مسافر ہے؟ گھر آنے تک مسافر رہے گا۔ اگر وہ کسی جگہ 15 دن تک ٹھہر گیا تب وہ کیا ہو جائے؟ مسافر نہیں رہے گا۔ یا اس وقت ہے جب 3 دن کی راہ چل چکا ہو، اور اگر 3 منزل پہنچنے سے پیشتر واپسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا، اگرچہ جنگل میں ہو۔ نیت اقامت کی شرطیں کیا ہے؟ نیت اقامت صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں، یعنی جب 6 باتیں ہوں گے تب مقیم ہوگا، یعنی وہاں کا ہوگا، ٹھیک ہے، رہنے والا، یعنی مسافر ختم ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ چلنا ترک کرے، اگر چلنے کی حالت میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہیں، یعنی کوئی چل رہا تھا سفر میں، اس نے مقیم کی نیت کر لی تو وہ اقامت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مقیم نہیں ہوگا۔ جہاں ٹھہرے وہ جگہ ٹھہرنے کے لائق ہو، جنگل یا دریا یا غیر آباد ٹاپو میں اقامت کی نیت کی مقیم نہ ہوگا۔ یار آپ نے جنگل میں نیت کی مقیم کی تب آپ مسافر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، مقیم نہیں ہوں گے، مسافر ہی رہیں گے۔ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت سے مقیم نہ ہوگا بلکہ مسافر ہی رہے گا۔ یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہو، یہ نہیں کہ اگر 2 جگہ جا رہے ہیں، اگر 2 موضوعوں میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، مثلا ایک میں 10 دن، دوسرے میں 5 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو مقیم نہ ہوگا بلکہ مسافر ہی رہے گا۔ مسافر ہونے کے لیے جو ہے آپ کو 15 دن ٹھہرنے ہوں گے، اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، کسی کا تابع نہ ہو، اس کی حالت اس کی ارادے سے منافی نہ ہو۔ مسافر جا رہا ہے اور ابھی شہر یا گاؤں میں پہنچا نہیں اور نیت اقامت کی کر لی تو مقیم نہ ہوا۔ اگر شہر میں نہیں پہنچا اور پہنچنے کے بعد نیت کی تو ہو گیا، اگرچہ ابھی مکان وغیرہ کی تلاش میں پھر رہا ہو کرائے پہ رہنے کے لیے۔ مسئلہ جو شخص کسی کا تابع ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں، بلکہ جس کا تابع ہے اس کی نیت کا، جیسے شوہر کی نیت کا اعتبار ہے، عورت کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ ایک آقا کی نیت کا اعتبار ہے، غلام کی نیت کا نہیں۔ فوج کے افسر کی نیت کا اعتبار ہے، سپاہی کی نیت کا نہیں۔ تو اگر مثلا شوہر نے اقامت کی نیت کی تو اس کی عورت بھی مقیم ہے، مطلب مرد اور شوہر اور عورت، شوہر اس کی بیوی سفر میں تھے کہیں ٹھہرنے کی غرض سے، انہوں نے نیت کی مقیم کی، اگر صرف شوہر نے کر لی تو عورت کی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ اور اگر عورت نے اقامت کی نیت کی اور شوہر نے نہ کی تو عورت مقیم نہ ہوئی بلکہ کس کو نیت کرنی پڑے گی؟ شوہر کو۔ اسی طرح دوسرے تابعوں کا حکم ہے۔ مسافر و مقیم کب ایک دوسرے کی اقتداء کر سکتے ہیں؟ مقیم مسافر کی اقتداء کر سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھ لے، اور ان رکعتوں میں قرأت بالکل نہ کرے بلکہ جو ہے آپ کیا کریں، اتنی دیر چپ کھڑا رہے جتنی دیر میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اس میں اگر مسافر جو ہے امام ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کہہ دے کہ میں مسافر ہوں، اور بعد میں بھی سلام پھیرتے ہی یہ کہ دے دے کہ تم لوگ اپنی نمازیں پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ مسافر نے مقیم کی اقتداء کی تو اس مسافر مقتدی پر بھی قاعدہ اولیٰ واجب ہو گیا، فرض ہے نہ رہا، کیا ہو گیا؟ وہ قاعدہ اولیٰ واجب ہو گیا، فرض نہ رہا، ٹھیک ہے، واجب ہو جائے گا۔ اگر امام نے قاعدہ نہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوئی، اگر اس نے قاعدہ نہیں کیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور مقیم نے مسافر کی اقتداء کی تو اس مقتدی پر بھی قاعدہ اولیٰ فرض ہے، کرنا پڑے گا اس کو۔ مسافر جب اپنے وطن اصلی میں پہنچ گیا تو سفر ختم ہو گیا، اگرچہ اقامت کی نیت نہ ہو۔ وطن اصلی کی تعریف کیا ہے؟ وطن اصلی یعنی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہو، یعنی کہ کہیں اور رہ رہا ہو کرایہ وغیرہ پر، یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہوں یا وہاں سکونت کر لی ہے اور یہ ارادہ کہ یہاں سے نہ جائے گا۔ وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ وطن اصلی کیا ہے؟ وہ کیا وطن اقامت ہے۔
مسئلہ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے، یعنی ایک جگہ 15 دن کے ارادے سے ٹھہرا، پھر دوسری جگہ اتنے ہی دن کے ارادے سے ٹھہرا تو پہلی جگہ اب وطن نہ رہا، دونوں کے درمیان مسافت سفر ہو گیا ہو یا نہ ہو۔ اگر وطن اقامت سے وطن اصلی میں پہنچ گیا، یعنی اقامت والے وقت جہاں ٹھہرا ہے وہاں سے اپنے وطن پہنچ گیا، یا وطن اقامت سے سفر کر لیا، یعنی جہاں ٹھہرا تھا وہاں سے سفر کر لیا، تو اب یہ وطن اقامت نہ رہا، یعنی اگر اس میں پھر آیا اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو مسافر ہی ہے، مقیم نہیں بنے گا۔ مسافر نے کہیں شادی کر لی، اگرچہ وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو تو مقیم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور 2 شہروں میں اس کی 2 عورتیں رہتی ہیں تو دونوں جگہیں پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا، سمجھ میں آ گیا۔ عورت بیاہ کر سسرال گئی اور یہیں رہنے سہنے لگی تو میں کہ اس کے لیے کیا وطن اصلی ہو جائے گا؟ تو جہاں رہ رہی ہے تو وہ وطن اصلی ہے، نہ رہا، یعنی اگر سسرال 3 منزل پر ہے اور سسرال سے میں کہ آئی اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی تو قصر پڑے، سمجھ میں آ گیا؟ کیا پڑھے؟ قصر پڑھے، یعنی وہی 2 رکعت پڑھے، باقی 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھے۔ اور اگر میں کے رہنا نہیں چھوڑا بلکہ سسرال عارضی طور پر گئی تو میں کے آتے ہی سفر ختم ہو گیا، نماز پوری پڑے گی۔ عورت کو بغیر محرم کے سفر کی اجازت نہیں، بغیر شوہر کے۔ عورت کو بغیر محرم کے 3 دن یا سے زیادہ رہ جانا ناجائز ہے، بلکہ 1 دن رہ جانا بھی کیا ہے، نابالغ بچے یا معتوہ یعنی کم عقل کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی۔ ساتھ میں بالغ محرم یا شوہر کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ محرم کے لیے ضروری کہ سخت فاسق بے باک غیر معمون نہ ہو۔ محرم کا کیا نہ ہونا چاہیے؟ بے باک غیر معمون نہ ہو۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم سواریوں پر نماز پڑھنے کا بیان ہوتا ہے، سواری پہ کس طریقے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو جو ہے اس کا ٹائم ملتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں سواریوں کا بیان بتاؤں گا اور جمعہ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا، تو اگلی ویڈیو میں دیکھتے رہیں اس کو۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اسے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔